زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 2 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ بولان میں مسلح افراد کا قابض پاکستانی فوج پر حملہ، 4 اہلکار ہلاک، 6 زخمی، پاکستانی فوج کی تصدیق۔ تربت میں قابض پاکستانی فوجی کی گاڑی پر بم حملہ، لیفٹیننٹ سمیت 4 اہلکار زخمی، حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLA۔ پیدارک اور گچک میں قابض پاکستانی فوج پر حملے کر کے 3 اہلکار ہلاک کیے، BLF۔ شال سے بہادر علی نامی شخص مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا، لواحقین کا احتجاج، مغربی بائی پاس بند۔ افغان صوبہ بغلان میں پولیس اسٹیشن پر کار بم حملہ، 4 اہلکار ہلاک، طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کانگو میں مسلح افراد کے حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں۔ کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے آبسر میں قابض پاکستانی فورس FC کے کانوائے پر بم حملہ کیا گیا۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق پیر کی شب تربت کے علاقے آبسر میں FC کانوائے پر دھماکے میں 4 اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک لیفٹیننٹ بھی ہے جس کی شناخت عاطف کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ آبسر میں اس مقام پر ہوا جہاں گزشتہ سال کراچی یونیورسٹی کے طالب علم حیات بلوچ کو قابض پاکستانی فورسز نے گولیاں مار کر قتل کیا تھا۔ دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا ہے کہ بولان کے علاقے پیر اسماعیل کے مقام پر مسلح افراد نے FC کی چوکی پر حملہ کر کے کم سے کم 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 8 اہلکاروں کو زخمی کر دیا۔ ISPR کے مطابق مسلح افراد نے FC کی غزہ بند 129 ونگ کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ ISPR نے جھڑپ کے دوران 4 حملہ آوروں کے ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تربت آبسر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے پیر کی رات آبسر میں قابض پاکستانی فوج کے ایک قافلے کو IED کے ذریعے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دشمن فوج کے 3 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ جیند بلوچ کے مطابق یہ کارروائی BLA کے اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشنل اسکواڈ STOS نے سر انجام دیا۔ جیند بلوچ نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ پنجگور کے علاقے کلکور میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں BLA کا ایک ساتھی شہید ہوا۔ جیند بلوچ نے کہا کہ حافظ حمید بلوچ عرف دودا ولدی یاسین سکنہ گرمکان پنجگور گزشتہ 1.5 سال سے تنظیم سے منسلک تھے۔ اس دوران انہوں نے محنت اور بہادری کے ساتھ تحریک آزادی میں اپنے خدمات احسن طریقے سے سر انجام دیے اور دشمن کے خلاف اہم معرکوں میں حصہ لیا۔ جیند بلوچ کا کہنا تھا کہ دشمن فوج نے اپنے زر خرید ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے شہید حمید کے جنازے میں شامل لوگوں کو زدکوب کرنے کی کوشش کی جو قابض کے شکست خوردگی کو بیان کرتی ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پیدارک اور گچک میں قابض پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ پیر کے روز BLF کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے پیدارک ڈوکی میں فوجی چوکی پر ایک اہلکار کو اسنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا، جبکہ 26 مئی کو پنجگور گچک کے علاقے سولیر میں سرمچاروں نے قابض پاکستانی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ عام آبادی میں فوجی جارحیت کے بعد لوٹ مار کر رہے تھے۔ گوہرام بلوچ کے مطابق حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔
بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں بروری روڈ سے مسلح افراد نے ایک شخص کو اغوا کر لیا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق مسلح افراد نے بروری کے رہائشی ٹکری بہادر علی کیازئی کو اغوا کر لیا، جس کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجاً بائی پاس پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ٹکری بہادر علی کیازئی کو فوری بازیاب کیا جائے۔ لواحقین کے مطابق ٹکری بہادر علی کیازئی سرکاری ملازم ہیں اور خدشہ ہے کہ انہیں سرکاری خفیہ ایجنسیوں نے اغوا کر لیا ہے۔ بلوچستان کے گرم علاقوں کے اسکولوں میں کل 1 جون سے موسم گرما کی طویل تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اسکولز کے مطابق بلوچستان کے گرم علاقوں میں اسکول موسم گرما کی تعطیلات کے سلسلے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اعلان کے مطابق گرم علاقوں کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 31 جولائی تک جاری رہیں گی۔ ڈائریکٹر اسکولز کے مطابق کورونا وائرس سے ہونے والا تعلیمی نقصان پورا کرنے کے لیے موسم گرما کی تعطیلات میں 15 دن کی کمی کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان کے سرد علاقوں میں موسم گرما کی مختصر تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کٹھ پتلی بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بلوچستان کے زمینداروں کے ذمہ واجب الادا زرعی قرضوں کو معاف کروانے کا پیکیج دینے سے متعلق قرارداد ایوان کی جانب سے مشترکہ طور پر منظور کر لی گئی۔ پیر کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں طارق خان مکسی، جان محمد جمالی اور ملک نصیر احمد شاوانی نے مشترکہ قرارداد اسمبلی میں پیش کی اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے خیبر پختونخوا کے زمینداروں کے ذمہ واجب الادا زرعی قرضے معاف کرنے کا پیکیج متعارف کرایا ہے، چونکہ بلوچستان کے زمینداروں کے ذمہ بھی زرعی قرضے واجب الادا ہیں اور زمینداروں کو اکثر و بیشتر فصلات میں نقصانات، بارشوں کا کم ہونا، زیر زمین پانی کی سطح کا گرنا، بے وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور نہری پانی وقت پر نہ ملنا ارسا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ بلوچستان کے زمینداروں کے ذمہ واجب الادا زرعی قرضوں کو معاف کرانے کا پیکیج متعارف کرانے کو یقینی بنائے۔ یہ تھیں سارن بلوچ جو بلوچستان سے متعلق خبریں سنا رہی تھیں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ افغانستان کے صوبہ بغلان میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر کار بم دھماکے میں 4 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد حملہ آور پولیس ہیڈ کوارٹر میں گھس گئے ہیں، تاہم سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے علاقے کو کلیئر قرار دے دیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز کے مطابق حملے کے نتیجے میں صوبائی پولیس چیف کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق کار بم دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دھماکے کی آواز دور تک سنائی دی، جبکہ آس پاس کے گھروں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں دیگر افراد بھی زخمی ہوئے۔ حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق سوموار کو اپنی ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اس نے 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے میں مقررہ حد سے افزودہ یورینیم کا 16 گنا زیادہ ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے۔ IAEA نے اپنی رپورٹ میں یہ تخمینہ ظاہر کیا ہے کہ ایران نے 3241 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ اس کل مقدار کی تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ واضح رہے، جوہری سمجھوتے میں طے شدہ حد کے مطابق ایران یورینیم کی کمپاؤنڈ شکل میں 300 کلو گرام کی مقدار ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ترکی کے خفیہ ادارے کے ایجنٹوں نے ملک سے باہر ایک کارروائی کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم ترک عالم فتح اللہ گولن کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو ترکی لے آئے ہیں، جہاں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والے صلاح الدین گولن دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کی نمائندگی پر ترکی کو مطلوب تھے، جن کو اناتولیہ نیوز ایجنسی کے مطابق ترکی کے خفیہ ادارے MIT نے ایک آپریشن میں گرفتار کیا۔ فتح اللہ گولن کے بھتیجے کینیا میں مقیم تھے۔
حماس نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے براہ راست اور تیز رفتار مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ غزہ میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ سنوار نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP سے سوموار کے روز گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت اس فائل کو آگے بڑھانے کا ایک حقیقی موقع موجود ہے۔ ہم اس معاملے کی تکمیل کے لیے براہ راست فوری اور تیز رفتار مذاکرات کو تیار ہیں۔ انہوں نے مصر کے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ عباس کے غزہ کے دورے کے بعد یہ بیان جاری کیا۔ واضح ہے حماس کے پاس اس وقت 2014 کی جنگ میں ہلاک ہونے والے 2 اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کے علاوہ 2 شہری بھی ہیں، جبکہ اسرائیل کی جیلوں میں اس وقت 5000 سے زیادہ فلسطینی قید ہیں۔ افریقی ملک کانگو میں ایک گاؤں پر حملوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ کانگو کے مقامی حکام اور حالات پر نگاہ رکھنے والی تنظیموں نے بتایا کہ حملے پیر کے روز بوگا اور شابی میں کیے گئے۔ صورتحال پر نگاہ رکھنے والی تنظیم KST نے بتایا ہے کہ بوگا میں 28 افراد اور شابی میں 22 افراد مارے گئے ہیں۔ واضح رہے دونوں گاؤں ایک دوسرے سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اور شمالی صوبے کیوا کے دارالحکومت گوما سے لگ بھگ 310 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ KST کا کہنا ہے کہ سن 2017 میں اس تنظیم کے قیام کے بعد سے کسی ایک دن میں ہلاکتوں کی یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے اقسام کو یونانی حروف تہجی کے ناموں سے پکارا جائے گا تاکہ اس سے ان ملکوں کا نام تحقیر سے محفوظ رہے جہاں یہ اقسام پہلی بار دریافت ہوئے ہیں۔ WHO کے مطابق کورونا کے مخصوص اقسام کو ان ناموں سے موسوم کیا جائے گا جیسے برطانوی قسم کو الفا کہا جائے گا، جبکہ جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے کو بیٹا اور برازیلی قسم کو گاما کہا جائے گا، جبکہ بھارت میں پائے جانے والی کورونا کی قسم کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جن میں سے ایک قسم کو ڈیلٹا جبکہ دوسرے کو کیپا کہا جائے گا۔ دوسری طرف یورپین یونین نے کہا ہے کہ بھارتی، چینی اور روسی ویکسین لگوانے والے افراد یورپین یونین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ صرف یورپین یونین کی مصدقہ ویکسین لگوانے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ یورپی یونین کی مصدقہ 4 ویکسینز میں موڈرنا، فائزر، اسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔